دنیا کی کوئی ترقی یافتہ قوم یا مغرب ہمارے آرٹ کو کہاں دیکھتا ہے؟ دوستو، میں ہوں شاہد حسین، اور یہ مضمون بس میرے سوال و جواب ہیں جو میرے ذہن میں ہے. یہ کوئی میری حتمی رائے نہیں ہے. تو یہاں آپ سے یہ شیئر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس پر آپ دوستوں کی رائے یا جو بھی تنقید یا تجویز آئے گی وہ یقیناً پھر اگلے کسی مضمون میں اس پر بھی ڈسکس کیا جائے گا یا اسے شامل کیا جائے گا. تو سوال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ترقی یافتہ قوم یا مغرب ہمارے آرٹ کو کہاں دیکھتا ہے؟ اب گو کہ دنیا پر مغرب کے غلبے یا اوورال آرٹ پر ہی غلبہ مغرب کا ہو گیا، تو اس کے بعد یہ سوال تقریباً پھر جتنے بھی زیر تسلط جو خطے تھے ان تمام خطوں کا یہ سوال تو رہا کہ مغرب ہمارے آرٹ کو کہاں دیکھتا ہے. لیکن ہم اسے بس بر صغیر یا پھر خاص طور پہ پاکستان کی جو 73 سالہ تاریخ ہے اس کے حوالے سے مختصراً دیکھتے ہیں سوال و جواب کی طرح سے. اب دیکھتے ہیں کہ برٹش راج میں بر صغیر کا آرٹ مغرب کے میوزیم کی زینت بنا، اور مغربی اقوام کا خاصہ رہا ہے کہ وہ دنیا بھر کے علوم اور آرٹ کو تحقیقی نظروں سے ضرور مطالعہ کرتے ہیں. اور ہمارے بر صغیر کے آرٹ نے اپنی منفرد خصوصیات کی بنیاد پر مغرب کے آرٹ کو کچھ نہ کچھ متاثر تو ضرور کیا. آپ یقیناً اس کی تفصیل جانتے ہیں. ماتیز یا جہاں جہاں بھی بہت سے آرٹسٹوں نے ہمارے آرٹ سے اثرات لیے. لیکن ایک کہیں حقیقت یا سوال یا کہیں خدشہ ذہن میں اور بھی ہے کہ ہمارا آرٹ کہیں ایک مفتوح قوم کے آرٹ کے طور پہ بھی دیکھا گیا، جیسے کسی مفتوح فوج کی کھوپڑیاں، اثر کی کھال اور ہتھیار وغیرہ فاتح قومیں اکثر ان کو بھی اپنی کلیکشن کا حصہ بناتی ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں؟ اچھا، پھر ہر دیکھیے جو بھی طاقتور قومیں یا ذہین یا فاتح قومیں ہیں، ان کی طرح مغربی اقوام نے بھی اپنے زیر تسلط علاقوں میں اپنے کلچر، زبان اور آرٹ کو رواج دیا. جسے ہم بر صغیر میں اگر دیکھتے ہیں تو کمپنی آرٹ پہلے ہم اس سے واقف ہوئے، پھر وہ کالونیل آرٹ کے طور پہ ہم اس کا دور کہہ سکتے ہیں، کالونیل آرٹ کا دور. اب اسی دور میں بر صغیر میں بھی کئی بڑے نام پیدا ہوئے، پھر الگ ہندوستان اور پاکستان میں بھی یہ بڑے ناموں کا تسلسل جاری رہا، اور ان بڑے ناموں کو مغرب میں جو عزت اور پذیرائی ملی یقیناً ان آرٹسٹوں کی اپنی الگ حیثیت اور ان کی خصوصیات کام میں وہ وجہ یقیناً رہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیے کہیں یہ بھی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کالونیل آرٹ کا ایک تسلط کا ہی تسلسل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ہم نے جہاں جہاں جو اثرات چھوڑے ہیں اب آیا اس پہ اسی طرح سے کام جاری و ساری ہے، اور کیا کیا کس طرح سے کام پروڈیوس ہو رہا ہے. آج بھی کچھ ادارے جو ہیں وہ کنٹینیو اس کو لے کے چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں. اب یہاں آتے ہیں کہ دیکھیے ایک سچائی کا اعتراف میرا کہہ لیں، آپ میری طرف سے کہہ لیں فی الحال، کہ آرٹ پر مغرب کی حکومت تو رہی ہے، اور وہ قوم خود سے آگے کسی کو دیکھتی بھی نہیں ہے. وہ سمجھتے بھی یہی ہیں کہ ہم ہی ہیں سب سے آگے. اب جو حقائق ہے وہ کچھ سچ بھی یہی بتاتے ہیں. صحیح ہے کہ مغرب کے آرٹ میوزیمز کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ آرٹ دیکھنا، کرنا، رکھنا اور سمجھنا جانتے ہیں. ان کی بے شمار کتابیں، ان پر آرٹسٹوں کی پذیرائی، مہنگے آکشن، بہت کچھ. تو کچھ تو ہم کہہ سکتے ہیں. پھر اب دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہونے کے ساتھ بہت سے معنی بھی تبدیل ہو رہے تھے. اب مغرب کا مطلب امریکہ تھا صرف، سامراج کا مطلب سرمایہ راج، اور غلامی کا مطلب کنزیومرزم. اب وہ صرف وہ جو مغرب جسے ہم کہتے ہیں مغرب، امریکہ کے علاوہ، وہ تو مدتوں سے
مصوری کا تاج اپنے سر پہ رکھے بیٹھا تھا لیکن اب جو ہے امریکہ جو ہے وہ سمجھ لے کہ ہیلمٹ پہن کے جو ہے وہ آرٹ کی ریس میں داخل ہو گیا تھا. تو 1950 سے 75 تک دنیا اور آرٹ پھر اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے کہ انہیں مختصر نہیں بیان کیا جا سکتا. وہ آپ یقیناً بہت سے دوست جانتے ہیں. اگر بہت مختصر کہیں تو یوں کہیں کہ آرٹ اپنے اظہار، بیان، مٹیریل سورسز میں جو ہے وہ پھر پرنٹ میڈیا سے ٹی وی، فلم، فیشن، سب کچھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا. اور وہ جو ایٹم بم چلا تھا اس سے زیادہ وہ اب توانائی کا حامل ہتھیار بن چکا تھا. اور اس سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے یا اسے جن مشینوں کا فیول بنانا تھا وہ تھے معیشت، معاشرت، مذہب، اندرونی سیاست سے لے کے بین الاقوامی سیاست، اور اس بین الاقوامی سیاست کے پھر نئے سامراجی ہتھ کنڈے جو سب کے سب تجارت میں نظر آنے تھے. یہاں تک کہ آرٹ اور لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے جو ادارے یا امتیازی نشانات تھے وہ بھی سب ایوارڈز وغیرہ، چاہے نوبل پرائز، اکیڈمی، سب انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے تھے. یہاں تک کہ یوں کہہ لیں کہ ملکہ حسن کا جو تاج بھی پہنایا جاتا تھا تو پیچھے کہیں تجارتی مقاصد ہی ہوتے تھے کہ وہاں کاسمیٹک کی مارکیٹ بنانی ہے اس کو. اب پرنٹ میڈیا سے لے کے فلم، ٹی وی وہ آرٹفل میڈیا بن چکے تھے کہ جادو کی چھڑی سمجھ لیجئے کہ بس جس کی طرف اشارہ کر کر کے جو کہا کہ ہو جا، جیسے کسی کو دوست، دشمن، ظالم، خوبصورت، لبرل، جنونی، پاگل وغیرہ جو بھی کہا بس ہو. اور اسٹیج کا ذکر ہم کرنا بھول گئے کہ اسٹیج تو بس پھر یوں تھی کہ جہاں دل چاہے جہاں سے جالی. کہ ایک مثال ہے کہ جب امریکہ کے صدر جو جانسن جب ہمارے پاکستان کے دورے پہ آئے تھے تو وہاں دیکھیے کہ اس ایک قوم کو دوست قرار دینے کے لیے اور عوام کے نچلے طبقے تک سے جڑنے کے لیے ایک علامت کے طور پہ جو ہے وہ بشیر صاحبان سامنے آتا ہے. یقین جانیے اگر بشیر صاحبان اس وقت نہ بھی سامنے دستیاب ہوتے تو وہ پھر کوئی مجید تانگے والا بھی ہو سکتا تھا. کیونکہ ایسے کردار بھی آج تک جاری و ساری ہیں، نام مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم مزید یہاں پہ تھوڑا سا مختصر اس کو اختصار سے کام لیتے ہیں کہ اب مغرب کا آرٹ جو کہ اب میڈیا آرٹ تھا ترقی کے درجہ کمال پہ تھا 20ویں صدی کے اختتام تک. لیکن 20ویں صدی کے اختتام تک مغرب کو کہیں احساس ہو رہا تھا کہ اس کا خالص آرٹ، جسے اس کا پرانا نام تو ویژول آرٹ ہے لیکن اب تو ویژول آرٹ میں بھی میڈیا آرٹ کی ہی آمیزش بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ اس کا حصہ ہی ہے. لیکن بہرحال مغرب جو ہے اپنے خالص آرٹ میں اب وہ حیرانی اور دلچسپی کا زوال دیکھ رہا تھا. اب یہاں سے پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی آرٹ موومنٹ شروع ہوتی ہے جس کا اجتماعی مجموعہ جو ہے وہ ملٹی کلچرلزم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اب اس ملٹی کلچرلزم میں پھر دنیا بھر کا آرٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا اور اس میں پاکستان کا آرٹ بھی ایکسیپٹ کیا گیا. اور ہمارے منیچر جو روایتی منیچر تھا اس میں پھر بہت سے نئے خیالات، نئے طور طریقے اس کے ساتھ، اور ایک طرف پھر ہمارے ٹرک آرٹ کو بھی بہت پذیرائی ملی. لیکن اب یہاں کچھ سوال جواب شروع ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے اگر ہمارا منیچر آرٹ مغرب میں جگہ پاتا ہے، بڑے میوزیم میں جاتا ہے، وہاں اچھے بڑے بائر حاصل کرتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارا ٹرک آرٹ جو کہ یہاں پہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ مغرب کے ہی اثرات تھے کہ سادگی کے نام پہ ہمارے پورے ڈیزائن ایلیمنٹ کو، ہمارے کرافٹ سے لے کے جو اپلائیڈ آرٹ تک کی جتنی بھی اصناف تھی جس کی بہت لمبی فہرست، اس پر کبھی کھل کے بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے، وہ سب زوال پذیر ہو گیا مغربی اثرات کی وجہ سے. اور ہمارا یہاں بے شمار ہنرمند فنکار طبقہ جو ہے مسائل کا شکار ہو گیا، وہ اپنی رسپیکٹ کھو بیٹھا اور اس کی کوئی حیثیت نہ رہی.
یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اب آج جب اسے عزت مل رہی ہے تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اپنی سوچ کے دروازے بھی کھولنے چاہیے، اپنی سوچ کو کہیں نہ کہیں یہ کھڑکیاں بند نہیں کرنی چاہیے. خوشی میں بھی نہیں، جذبات میں بھی نہیں، کہیں نہ کہیں